اپنے اصلی دشمن کو آج تک ہم نے پہچانا ہی نہیں. وہ کبھی کسی کونے میں چھپ کے وار کرتا ہے، کبھی کس انداز سے اپنا زہر گھولتا ہے، کبھی کس جگہ، کبھی کس جگہ، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح. دشمن اصلی کو تو پہچانا ہی نہیں. وہ ہے نفس اور شیطان. اصل دشمن ہمارا وہ ہے جس نے اس کو پہچان لیا، وہ 3 درجے پا جائے گا. 3 درجے. سب سے پہلا درجہ ولایت کا. دوسرا جو درجہ پائے گا وہ درجہ پائے گا حفاظت کا. اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے اخلاق کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، اس کے رزق کی حفاظت، اس کی جائیداد کی حفاظت، اس کی نسلوں کی حفاظت، اس کی عزتوں کی حفاظت، اس کے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت. ایک درجہ وہ پا جائے گا. پہلا درجہ کون سا؟ ولایت کا. دوسرا درجہ حفاظت کا. اور تیسرا درجہ جو پائے گا وہ کفایت کا پائے گا. اس کی کفایت ہوگی، کفالت ہوگی. اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں. یہ دشمن کونے خدرے سے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے. ایک صاحب آئے، کھانے میں شامل ہو گئے. وہ بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا بھول گئے. شیطان جو ہر طرف سے چکر کاٹ رہا تھا، اس کو موقع نہیں مل رہا تھا، وہ بھی شامل ہو گیا. اچھا، بعد میں اس کو خیال آیا کہ میں نے تو کھانا کھایا پر کھانے میں بسم اللہ تو پڑھی نہیں. اس نے اسی وقت دل ہی دل میں پڑھ لی بسم اللہ اولہ آخرہ. میرے آقا مسکرا دیے، ہنسی نکل گئی. غلاموں نے پوچھا حضور کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. شیطان آ کے شامل ہوا. بعد میں اس کو یاد آیا، جب اس نے پڑھا نا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کو اتنی بڑی الٹی آئی کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں. مجھے اس پہ ہنسی آ گئی. اب یہ کفایت ہماری ختم کرتا ہے. جس کھانے پہ شیطان آتا ہے اس کھانے کے وٹامنز ختم ہو جاتے ہیں. میں برکت کو وٹامنز کہہ رہا ہوں. کھانا ہے جیسے آپ ماشاءاللہ 10 دیسی گندم کھا رہے ہیں تسبیح خانے میں، اس میں 4 چیزیں نہیں نکلی ہوئی. اس میں سے میدا نہیں نکلا ہوا، اس میں سے سوجی نہیں نکلی ہوئی، اس میں سے نشاستہ نہیں نکلا ہوا، اس میں چھان بھورا نہیں نکلا ہوا. یہ 4 چیزیں نکال کے باقی بچا کیا؟ رات بھی مجھے وہ آیا ہمارا جوان احمد، وہ کہنے لگا جی میں کتنی بوریاں پیس کے آئے؟ کہنے لگے جی پتہ نہیں 11 بتا رہا تھا، کتنی بتا رہا تھا. آٹا ختم ہو رہا تھا. وہاں گیا تراویح کے بعد، سحری کے بعد گیا، افطاری کے بعد، اور وہاں سے 11 بوریاں پیس کے آ گیا. اپنی چکی ہے، اپنی گندم ہے. اب یہ گندم، اس میں جو کچھ ہے، جو اس کی انرجی، جو اس کی طاقت، جو اس میں قوت، جس میں سے 4 چیزیں نکال دی جائیں وہ ہوگی؟ بالکل یہی حال کھانے کا ہے. ایک وہ کھانا جس پہ اللہ کا نام لیا ہوا، ایک وہ کھانا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا ہوا. اچھا روٹی، وہ بھی روٹی ہوتی ہے، ذائقے میں تو فرق نہیں ہوتا. پرکھنے والے پرکھ لیتے ہیں کہ ذائقے میں فرق ہے. روٹی وہ بھی روٹی ہے پر وہ پھوگ ہے، اور یہ روٹی ہے. جس روٹی کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا، میرے آقا فرماتے ہیں، ساری کائنات کی سچی خبریں دینے والے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس پہ شیطان کھاتا ہے. اور شیطان کیا کھاتا ہے؟ شیطان یوں کھاتا ہے. ایک میں واقعہ سناؤں.
انہوں نے رکھی دہی سامنے، دہی، انہوں نے دہی کا نا پورا کونڈا رکھ دیا، انہوں نے کہا بھائی اس میں سے آپ کھا لیں، بہت سارے بندے تھے، اسی میں ہاتھ ڈال کے کھا لیں۔ ایک بندے نے کہا، اس نے کہا میں تو صرف چند لقمے کھاتا ہوں، اس نے پکڑ کے ساری ملائی یوں کر دی، موٹی موٹی ملائی تھی، دہی کی ملائی بڑی لذیذ ہوتی ہے، ہیں؟ اس نے پکڑ کے نا یوں ایسے ہاتھ کر کے نا ایسے اپنی طرف کر کے ایسے پکڑ کے اس نے کھا لیا، اس نے کہا بس میں چند لقمے کھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک ہوتی تھی، اسے ہم اس کا نام تو تھا کچھ، اس کو شیخنی کہتے تھے، شیخنی کا گھر۔ وہ شیخنی جو ہوتی تھی وہ میری اماں کو کہتی تھی کہ میں ایک پیالی دودھ دی پینی ہے، بس ایک پیالی۔ وہ ایک پیالی کیا ہوتی تھی؟ 3 کلو دودھ وہ رات کو صبح ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی تھی، وہ خشک ہوتے 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 وہ بن جاتی تھی ایک پیالی۔ میں تو ایک پیالی پیتی ہوں، میں ایک پیالی سے زیادہ نہیں پیتی ہوں۔ اس ایک پیالی میں سارا جوہر ہوتا تھا، سارا خزانہ ہوتا تھا۔ وہ جو دشمن ہمیں نظر نہیں آتا، جس کی خبر میرے آقا نے دی ہے، اس دشمن سے ہم بچ نہیں رہے۔ وہ کبھی بیت الخلا میں جا کے ہمیں ڈس لیتا ہے، انجیکشن پکڑ کے یوں لگا دیتا ہے۔ یہاں بابا جی ہوتے تھے ٹیمپل روڈ پہ، تو مجھے ایک دوست آیا، کہنے لگا بیٹا فوت ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا اس بیٹے کو؟ کہنے لگے مال پہ جا رہا تھا، جہاں یہ سروس اور باٹا کی دکانیں ہیں، مال روڈ پہ، کسی نے آ کے پیچھے سے زہر بھرا ہوا انجیکشن ایسے مار کے چلا گیا، اس کے اندر مارا اور انجیکٹ کیا، چلا گیا، 3 دن تڑپتا رہا، مر گیا۔ یہ انجیکشن تو ہمیں نظر آتا ہے، کبھی بندے نے زہر کا انجیکشن لگا دیا، بندہ مار دیا۔ وہ جو ہمیں ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں انجیکشن اس نے لگایا، اس نے کھانا کھایا اور کھانے میں اپنی بعض بندے ہوتے نا کھانا کھاتے ہوئے یوں لقمہ کیا، اندر کا منہ کا بھی اندر آ گیا، یا کھانا تھا اچھا، اس نے کہا تو نے نہیں کھانا، اس نے تھوک دیا، انہوں نے کہا تم کھاؤ جاؤ، ایسے بعض اس نے کھانے میں تھوک دیا، اس نے کہا تم جب کھاؤ۔ یہ شیطان کی تھوک والا، غلاظت والا، خباثت والا، نجاست والا کھانا، یہ تو کولیسٹرول بنے گا، یہ تو یورک بنے گا، یوریا بنے گا، بلڈ پریشر بنے گا، شوگر بنے گا، دکھوں تکلیفوں کا ذریعہ بنے گا۔ دشمن کو پہچانا ہی نہیں، اور میرے آقا نے قدم قدم پہ فرما دیا کہ تیرا دشمن ہے۔ بابا جی گھر سے نکلے نماز کے لیے، راستے میں کیچڑ تھی، پھسلے، گرے، کپڑے خراب ہو گئے، پھر گئے جا کے کپڑے بدلے، اور پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ اچھا، پھر جب نماز کے لیے آئے تو پھر گرے، اور گرتے ہی کپڑے خراب ہو گئے۔ جب کپڑے خراب ہو گئے پھر گئے، یوں 3 دفعہ آنا جانا ہوا۔ جب 4تھی دفعہ گرنے لگے تو ایک معزز آدمی نے سنبھال لیا، مسجد میں لے گئے، اس نے کہا بھلا ہو تو بڑا نیک آدمی ہے۔ اس نے کہا بابا جی شیطان ہوں میں۔ اس نے کہا شیطان؟ اس نے کہا جب پہلی دفعہ گرے تھے اور آپ نے عزم پکا رکھا تھا کہ تسبیح خانے سے جانا نہیں ہے، لاکھ گروں، لاکھ ٹھوکریں لگیں، آپ نے عزم پکا رکھا تھا کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے کپڑے بدل کے، آپ کی بخشش ہو گئی تھی۔ جب دوسری دفعہ گرے اور آپ نے عزم پکا رکھا، عزم نہیں چھوڑا، آپ کے گھر والوں کی بخشش ہو گئی۔ اور جب تیسری دفعہ گرے اور آپ نے عزم پکا رکھا، آپ کی پڑوسیوں کی بخشش ہوگی۔ میں نے کہا بابا تو بڑا نقصان دہ آدمی ہے، چاندہ کیے۔ اس نے کہا بابے کو سنبھالو۔ اور میں جا رہا تھا وہاں لارنس گارڈن میں، کبھی کبھی سیر کرنے جاتا تھا، تو ایک بابا جی کو دیکھا
यहाँ तक नीकर पहनी हुई, बुनियान पहनी हुई, बिल्कुल कोई 70-80 के करीब, सूखा पतला, अंदर पेट घुसा हुआ, ऐसे करके वर्जिश करता भाग रहा था। मुझे एक बंदा कहने लगा, एक बाबे को पूछे चांदा किए और ना चर्बी, ना मोटापा बाबा, ना कोलेस्ट्रोल, ना कोई यूरिया, ना तुझे यूरिक एसिड, ना तेरा पेट, ना वेट। कहने लगे बाबे को पूछे चांदा किए कहने लगा कि हकीम डॉक्टर किसे कहते हैं? कहा जो सेहतमंद आदमी इजराइल को तोहफतन पेश करे उसे हकीम डॉक्टर कहते हैं। सेहतमंद आदमी इजराइल को हदिया करे उसे हकीम डॉक्टर कहते हैं। असल दुश्मन को तो पहचाना नहीं। अब देखिए आज नहीं सो रहे असल दुश्मन को तो पहचाना नहीं, हमारे पीछे है। उसने रोजे अजल से अहद किया है कि इसको मैंने जन्नत में नहीं अपने साथ ले जाना है। अब उसके चक्कर, उसके हीले, उसके बहाने। मुझे एक बंदे ने अजीब बात बताई, कहने लगे तस्बीह खाने में आने से पहले वसवसे नहीं आते थे, तस्बीह खाने में आने के बाद वसवसे शुरू हो गए। आपके बारे में वसवसे, बदगुमानियां, शक, घटिया सोचें, तस्बीह खाने के बारे में, आने वालों के बारे में, इधर उधर के बारे में वसवसे शुरू हो गए। मैंने कहा इधर, मैंने कहा शाबाश शाबाश। कहले क्या मतलब? मैंने कहा तेरे पास दौलत आ गई है, शैतान आना शुरू हो गया है, अब संभल। पहले फकीर था, तंग दस्त था, फकीर के घर आके चोर फक्सा करेगा। अब तेरे पास दौलत ईमान की, अखलाक की, जिक्र की, तस्बीह की, कुछ ना हो, महफिल में आके बैठने से जो करीम की रहमतें नाजिल होती हैं, ये इतनी बड़ी दौलत है कि झोलियां भर जाती हैं। ये इतनी बड़ी दौलत है, झोलियां भर जाती। तेरे पास दौलत आ गई है। अब वो शैतान पीछे है, वो कह गई इसको तस्बीह खाने से निकाल, तस्बीह से निकाल, यहां से निकाल, ये जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है यहां से निकाल। अब 100 शक, 100 बदगुमानियां पैदा करेगा। उस शैतान को तो हमने समझा ही नहीं, जो हमें सच्ची राहों से हटाना चाहता है, सच्चे रास्तों से हटाना चाहता है, सच्ची मंजिल से दूर करना चाहता है। थोड़ी थोड़ी देर के ऊपर अपनी गैरत का मसला बनाना चाहता है कि मेरी गैरत को इसने चैलेंज कर दिया। थोड़ी थोड़ी देर में क्या करता है? अपनी गैरत, मेरी गैरत को इसने चैलेंज कर दिया। मैंने कपड़ा यहीं लटकाना है, कोई हटा के दिखाए, कोई हटा के दिखाए। उन्हें कहा मेरा कपड़ा यहीं लटकेगा, आओ हटा के दिखाओ। असल को पहचाने, असल को पहचाने कि मेरा दुश्मन कौन है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। सुने, अब इसमें मैं आपको दुश्मन की पहचान की अलामात बता। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं पनाह मांगता हूं मौला तेरी, छतरी में आना चाहता हूं। आगे क्या है? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। ये जो तूने मखलूक पैदा की है ना, इसके शर से मैं तेरी पनाह, तेरी छांव, तेरी छतरी में आना चाहता हूं। मखलूक वो जो नजर आ रही, वो जो नजर नहीं आ रही। जो नजर आ रही वह इंसान है। अच्छा, हम इंसानी नजर बात से बहुत डरते हैं, शैतानी नजर बात से इंतहाई तौर पे गाफिल हैं, नहीं डरते। और मेरे पास जो केस आते हैं वो 90% से ज्यादा शैतानी नजर बद के डसे हुए होते हैं, 10%, 8% इंसानी नजर बद के डसे हुए होते हैं। शैतानी नजर बद जहर से ज्यादा तेज है, तलवार से ज्यादा तेज है, और ये इंसान को खा जाती है। इसके साथ मसाइल, मुश्किलात, हर्डल्स, बेचैनियां, परेशानियां। शैतानी नजर बद। मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक।
ایسی مخلوق مولا جو تو نے پیدا کی ہے، میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ کیڑا ہے، وہ مچھر ہے، وہ سانپ ہے، وہ بچھو ہے، وہ زمین کے نیچے کی، وہ زمین کے اوپر کی، وہ زمین کے درمیان کی مخلوق، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ عبادہ بن صامت سردار تھے بہت بڑے، غلطی سے بل میں پیشاب کر دیا۔ کس کے بل میں؟ چوہے اور سانپ کے بل میں پیشاب کر دیا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ بلوں میں پیشاب نہ کرنا۔ میں صحراؤں میں جاتا ہوں نا، وہاں بل ہوتے ہیں، میں اس سے بچتا ہوں، حالانکہ اس میں بظاہر چوہا آ رہا ہے، سانپ آ رہا ہے، چوہا آ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا بلوں میں پیشاب نہ کرنا، یہ ان کے گھر ہیں۔ عبادہ بن صامت بڑے جلیل القدر صحابی، اپنے قبیلے کے سردار، انہوں نے پیشاب کیا اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ مدینہ میں ایک آواز آئی اور سارے مدینہ والوں نے سنا کہ عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے اور ہم نے اس سے بدلہ لیا ہے کہ اس نے ہمارے بل میں پیشاب کیا ہے۔ اصل دشمن کو پہچانے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا۔ کبھی انسانوں کے ذریعے کانوں میں باتیں ڈلوائے گا، بدگمانی کی، شک کی۔ غور سے میری طرف دیکھیے گا، وسوسوں کی انسانوں کے ذریعے۔ کہاں چل پڑا، وہ کہاں تجھے ڈگڈگی پہ نچا رہے، کبھی انسانوں کے ذریعے۔ کیا ملے گا یہاں پڑا ہوا ہے، تیرا کاروبار، تیرا گھر، تیرا بزنس، تیرے بچے، وہ اس کو تو دیکھ، کبھی لوگوں کے ذریعے اور کبھی اندر کے ذریعے وسوسے ایسے ہوں گے کہ بندہ کہے گا میں نماز توڑ کے نکل جاؤں، بندہ کہے گا میں تسبیح چھوڑ کے نکل جاؤں۔ ایسے وسوسے، یوسوس فی صدور الناس۔ اس دشمن کو پہچانے اور اس کی واضح علامات اللہ پاک جل شانہ نے قرآن و حدیث میں دے دی ہیں۔ واضح علامات 100% اس کی سمٹمز موجود ہیں، اس کو پہچانے۔ یہ ہمارا دشمن ہماری روٹی کھاتا ہے، یہ ہمارے گھر کا پانی پیتا ہے، یہ ہماری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ہماری فریجیں خالی کرتا ہے، یہ دشمن۔ اب آپ نے روٹی رکھی، روٹیاں تھی 2، ملی بھی 2، لیکن ان روٹیوں میں سے نشاستہ بھی نکل گیا، سوجی بھی نکل گئی، چھان بھی نکل گیا اور میدا بھی نکل گیا۔ اب روٹی کھا رہے ہیں۔ اچھا یہ چیزیں نکل جائیں، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، واقعی چیزیں نکل گئیں، باقی پھوک بچی، ہم وہ پھوک والا آٹا کھا رہے ہیں، اس میں وہ تقویت، اس انرجی وہ تو نہیں ہوئی۔ بالکل اسی طرح شیطانی دنیا اندر سے روح نکال لیتی ہے، جسم کی بھی غذا کی بھی۔ جب جسم کی روح نکل گئی، جسم ایک مردہ جسم ہے، اس کو اٹھا کے جہاں پھینک دو، اس کو گناہوں میں پھینک دو، اس کو بدکاری میں پھینک دو، اس کو میخانے، شراب خانے میں، جوئے خانے میں پھینک دو، اس کو جہاں پھینک دو، اس کے اندر کی روح نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک وہ مریض ہے جو اٹھا بٹھا کے چمچ ڈالتے ہیں، اسے مردہ نہیں کہیں گے، لیکن وہ بیچارہ ہے بے بس، بے ست، بے حیثیت۔ جو اللہ کا نام پڑھتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے، وہ اللہ جل شانہ، وہ اللہ جل شانہ کی رحمت میں، حفاظت میں رہتا ہے، اور اس کے اندر ایک جان اور قوت رہتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں عبادت کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے، صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے؟ کبھی آپ نے اس نقطے کو نہیں سوچا؟ عمر بڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 100 سے 200 سال کا ہو جائے گا، یہ بڑی باریک بات ہے کہ تھا 100 سال کا وہ 200 سال کا ہو جائے گا۔ اللہ پاک جتنی بھی عمر ہوتی ہے اس کے پل پل میں برکت دیتے ہیں۔
اس کے پل پل میں سکون دیتا ہے، اس کے پل پل میں چین دیتا ہے۔ اگر سفید پوشی بھی ہے تو اللہ اس کو زندگی کا سکون اور چین دیتا ہے، اگر مالداری بھی ہے تو اللہ زندگی کا سکون اور چین دیتا ہے۔ دشمن کو پہچانے، یہ قدم قدم کی دعائیں اس لیے ہیں، یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ گھر سے نکلنے کی دعا اس لیے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس لیے ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ اس لیے ہے، کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ اس لیے ہے۔ ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آتی، اندیکھا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے، اندیکھے وار کرتا ہے وہ۔ آج میں آپ کو جادو کی تعریف بتاؤں، پھر جاگے تو میری طرف دیکھیں پھر بتاؤں گا۔ ابھی بہت سارے نیچے سر کیے ہوئے ابھی مراقبے کا وقت نہیں ہے، ابھی دیر ہے مراقبے کے وقت میں، ابھی بھی ہیں کوئی۔ جاگ گئے؟ کتنی دیر کے لیے ہیں؟ کتنی دیر کے لیے؟ چند منٹ کے لیے؟ چلو چند منٹ میں کیش کر لیتا ہوں۔ جادو کی تعریف بتاؤں؟ جادو دشمن کا وہ وار ہے کرنے والے کا پتہ نہ چلے، جو کیا اس کا پتہ نہ چلے۔ بندوق وہ وار ہے کہ چلانے والے کا پتہ چلتا ہے، گولی ٹھا کر کے لگتی ہے اس کا ہی پتہ چلتا ہے۔ جادو وہ وار ہے کوئی پتہ نہیں کس نے کیا، اور کوئی خبر نہیں کیسے ہوا، کوئی خبر ہی نہیں۔ جادو وہ وار ہے اور جنات اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اس لیے اگر زندگی میں بہت نیکی چاہتے ہیں تو 66 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ ہمارے سلسلہ قادری میں لطائف ہیں، یہ ہے سلطان الاذکار، خفی اخفا لطائف ہیں۔ اس میں ایک لطیفہ ہے، لطیفہ نفس، غور سے سمجھے گا۔ میرا جو رات والا درس ہوتا ہے وہ اور انداز کا ہوتا ہے، اور جو صبح کا درس ہے وہ اور ابھی تک ساتھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ رات کے درس کی کیفیت اور ہوتی ہے، صبح کے درس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جو صبح کے درس میں چوکنا ہو کے بیٹھے، اس میں بہت گہری باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو لطیفہ نفس ہے نا، اس کا تعلق نفس سے ہے۔ لطیفہ نفس، نفس امارہ جو گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے، نافرمانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ میں کئی وظیفے بتاتا ہوں، یا کہارو کا انگلی میں 11 دفعہ رکھ کے، اگر یا کہارو انگلی ناف میں رکھ کے اگر 11 بار پڑھیں تو حیرت انگیز اس کے رزلٹ ہیں، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، زیر ناف کے مسئلے سے۔ المالک القدوس السلام، اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں۔ 66 بار جو بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اتنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو بندہ 66 بار پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوتے ہیں۔ جو جن شیطان اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، 70 فرشتے اس کے اوپر ہتھوڑے برسا دیں گے۔ فرشتہ کتنا بڑا تو اس کا ہتھوڑا کتنا بڑا، اب اللہ ہی جانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس۔ اصل دشمن کو پہچانے جو ہمارے پیچھے ہے، اور وہ 2 جگہوں پہ زیادہ لگتا ہے، 2 جگہوں پہ، اور ایک جگہ پہ لگتا نہیں ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ سن لیں، 2 جگہوں پہ زیادہ لگتا ہے، ایک جگہ پہ لگتا نہیں ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ ایک بیت الخلاء میں یہ دشمن زیادہ لگتا ہے،
اور ایک بازاروں میں سڑکوں میں نظروں کے ذریعے زیادہ لگتا ہے، اور داخل کہاں ہوتا ہے؟ کھانے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کھانے کے ساتھ اپنی زہر، اپنی پوائزن ایسی شیشی پوری اونڈیلتا ہے کہ یہ اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بازاروں میں بہت لگتا ہے، سڑکوں پہ بہت لگتا ہے، جب نظریں بھٹکتی ہیں وہاں بہت لگتا ہے، اور یہ لوٹ لیتا ہے، اور بیت الخلاء میں بہت لگتا ہے، اور کھانے میں تو خود اندر چلا جاتا ہے۔ جس کھانے کے ساتھ اللہ کا نام نہ پڑھا جائے وہاں تو خود اندر چلا جاتا ہے۔ اصلی دشمن کو پہچانے۔ میں کھڑا تھا انڈیا کے بارڈر پہ، سامنے ہی کھڑا تھا، مجھے کہنے لگا دشمن کا بارڈر ہے۔ میں نے کہا واقعی دشمن کا بارڈر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے وہ دوربین دکھائی، ایک ان کی پوسٹ تھی، ایک سامنے ان کی پوسٹ تھی۔ میں نے ایسے دوربین میں دیکھا تو سامنے ان کے سپاہیوں کی ایکٹیویٹی ہر چیز نظر۔ وہ کہنے لگے جس طرح ہم ان کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی اٹھ رہا، کوئی بیٹھ رہا، کوئی جا رہا، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس نے مجھے کہا یہ دشمن کی پوسٹ ہے، یہ دیکھیں۔ میرے اندر ایک بات آئی کہ اس سے بڑا کہیں دشمن اور ہے جس کو ہم نے دشمن بھی نہیں سمجھا، اس کا تعاقب بھی نہیں کیا، اس کا پیچھا بھی نہیں کیا، اس کا ازالہ بھی نہیں کیا، اس کا تحفظ بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ سب سے بڑی غلطی ہوئی اس کو پہچانا بھی نہیں ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کبھی جنوں کی شکل میں، کبھی انسانوں کی شکل میں۔ انسانوں کے ذریعے کہے گا کہاں پھنس گیا، کہاں آ گیا، یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، نکل یہاں سے اس حلقے سے۔ کبھی اندر جنوں کے ذریعے، یہ نظر نہیں آئے گا، کبھی اندر سوچیں ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا۔ جس نے اس دشمن کو پہچان لیا دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ اور میں نے کہا ہے دشمن دو جگہ سے لگتا ہے، ایک جگہ سے اندر چلا جاتا ہے۔ اب دشمن کے 3 موقع پہچان لیے۔ ایک موقع بیت الخلاء ہے، ایک موقع۔ دوسرا موقع سڑکیں بازاریں جہاں بد نظری ہے، بد نظری ہے، بد نظری ہے۔ وہ ایک آدھ دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، درویش آدمی ہیں، میں ان کے پاس گیا تو ان کے پاس بد نظری کا سامان سارا ہوتا ہے، کوئی اٹھا کے دے رہا، کیل کانٹا کوئی کر رہا، کس طرح کر رہا۔ میں خاموش بیٹھا رہا اور میں کہتا رہا، میں نے کہا ان کا رزق پتہ نہیں بچ جائے گا، کہاں لگے گا، نسلوں میں بچے گا۔ پھر میں ان کے لیے دعا کرتا رہا۔ میں نے کہا مولا، انہوں نے اپنے ارد گرد، بزنس مین ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اپنے بزنس کے اصول کے مطابق لاجواب کیا ہے بندے نے، بندہ بڑا ذہین ہے، اس نے سارے جال ٹھیک پھیلائے ہیں، بزنس کے اصول کے مطابق بندہ کمپیٹنٹ ہے۔ کمپیٹنٹ کہتے ہیں، خود نہیں کیا بلا کہتے ہیں، میں انگلش بھول گیا ہے۔ ہاں، بندہ بالکل ٹھیک ہے بھی درویش۔ اور میں سوچتا ہوں، میں نے کہا اس بندے کی نسلوں میں رزق، کیونکہ وہ برکت کی زندگی اور ہے، کثرت کی زندگی اور ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں 1000 روپے کے نوٹ ان کی دراز میں جا رہے ہوتے ہیں، 1000 روپے والا نوٹ، بندہ 1000 روپے لیتا ہے، تگڑے پیسے لیتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ لیتا ہے، ہاں ٹکا کے لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اصل زندگی جس کی چیز کی ہم تلاش کریں وہ زندگی ہے، اور دشمن کو تلاش کریں وہ کون دشمن ہے، اس دشمن کا کیا کریں گے، اس دشمن کا کیا کریں گے۔ اور دشمن کی تلاش کرتے کرتے آپ پہ بہت باتیں اٹھیں گی، بہت دھوئیں، بہت بادل، بہت غبار، الزامات کا، بہتان کا، شک کا، شبہ کا، عجیب و غریب باتیں سامنے آئیں گی، عجیب و غریب کہانیاں سامنے آئیں گی۔ میں اپنے بارے میں بعض کہانیاں ایسی سنتا ہوں جس کا منہ سر ہی نہیں ہوتا۔ میں بال کٹوانے گیا
ایک نئی ہے، بس وہی ایک ہی ہے، آج 14-15 سال ہو گئے ہیں اسی پاس میں۔ 3 طریقے ہیں بال کٹوانوں کے، چلو میں بتا دوں آپ کو۔ ایک ہے کہ سر منڈوا دینا، ایک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک برابر ہو۔ میں ایسے کرتا ہوں، موٹی مشین ہوتی ہے ویسے پھیر دیتا ہے، پرزہ لگا کے برابر ہو۔ ایک یہ ہے زلفیں۔ یہ 3 انداز ہیں جو میرے آقا سے ثابت ہے، ٹھیک۔ وہاں مجھے بندہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہاں ساتھ ہیں ایک صاحب، وہ کہتے ہیں میں آپ کا کلاس فیلو ہوں۔ میں نے کہا میرے کلاس فیلو تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں اور بھی باتیں سننے کو ملی۔ میں نے کہا چل وہیں۔ میں اس کی بائک پہ بیٹھا تھا، پیچھے میرے بال بھی مجھے چپ رہے تھے۔ میں وہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ملے، میں کہ جی۔ اچھا، وہ کچھ ٹونے ٹان کے کچھ حکمت وغیرہ یہ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ذرا طبیعت دکھانی ہے۔ جی بیٹھے۔ میں نے کہا جی دیکھیں بات سنیں، مریض ہوں لا علاج، گناہوں کا مریض، نافرمانیوں کا مریض، اس کے منزلوں کی دوری کا مریض، اور دل کے کھوٹ کا مریض۔ میں نے کہا مریض ہوں لاجواب، دل ساتھ چھوڑ گیا ہے، سنا ہے آپ کے پاس علاج ہے، بہت جگہ گیا ہوں۔ مزنگ چنگی میں ایک حکیم طارق بھی ہے، اس نے ایسے کیا، سچ کہہ رہا ہوں میں ممبر پہ بیٹھ کے، اس نے ایسے کیا، ایسے کیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے حکیم طارق، میں نے نہیں کہا میں حکیم طارق کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا میرے بول ایسے ہوں جن میں جھوٹ بھی نہ ہو۔ میں نے کہا مزنگ چنگی میں حکیم طارق بھی ہے، اس نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے ایسے کیا۔ کیوں؟ چھوڑیں ان بات کو، آپ بتائیں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں کہ جی حق کا بتانا، صحیح راستہ دکھانا بھی تو خیر ہے، مجھے دکھاؤ راستہ۔ اور میں میرا کلاس فیلو ہے، اکٹھے ہم پڑھتے رہے ہیں۔ پھر اس نے میرے فراڈ کے 993 قصے سنائے۔ فلاں جگہ بیٹھا تھا، وہ فراڈ کیا، فلاں جگہ بیٹھا تھا، وہ دھوکہ دیا، فلاں عورت کو دھوکہ دیا، فلاں مرد کو دھوکہ دیا، فلاں کو دھوکہ دیا۔ اچھا، کہنے لگا بس چھوڑیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہ نہیں، ذرا بات تفصیل سے ہونی چاہیے، مجھے بتائیں۔ اس کے پاس تو میں نے کہا بڑی دنیا آتی ہے۔ کہنے لگے، مجھے کہنے لگا دنیا آئے لیکن حقیقت یہی ہے، اور کوئی حقیقت نہیں آتا۔ میں کلاس فیلو ہوں، سالہ سال ہم اکٹھے پڑھے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا، اور ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا میرا ماموں تو ان کا مرید ہے۔ اچھا، وہ ایسے، سمجھ گئے؟ میرا ماموں تو ان کا مرید، وہ جو مزنگ چنگی میں وہ گوگا نیلام اندر گلی میں رہتے ہیں۔ ہاں ہاں کہلی، میں نے کہا ہاں وہی۔ میرا ماموں تو ان کا مرید ہے۔ میں نے کہا میری ماموں سے ذرا بات کروانا۔ کہلی کیوں؟ میں کہا ذرا مت۔ ماموں سے میں نے بات کرائی، انہوں نے کہا جی کوئی بندہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم، حکیم طارق بول رہا ہوں۔ او مرشد، میری خوش قسمتی۔ اس نے دیکھا نا، یہ ظالم خود ہے۔ کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں یہاں آیا تھا، دوست ہیں ملنے کے لیے، تو آپ کا تذکرہ ہوا۔ حضرت آپ کہاں ہیں؟ میں ابھی آتا ہوں بس۔ میں نے کہا نہیں، بس آپ کا دعا، انشاءاللہ درس میں آتے رہتے ہیں نا۔ اچھا آپ حکیم ہیں؟ اچھا سچ پوچھیں، سچ بات ہے، میرا حافظہ اتنا کمزور ہے، بعض اوقات میں اپنے والد کو بھی بھول جاتا ہوں۔ اب بولو کیا کرو گے؟ یہ سچ ہے۔ میں اٹھا، میں نے کہا سال سے آپ کی طرف سے الزامات، گندی گالیاں، چیزیں سن رہا تھا، میں نے آپ کو معاف کیا، میں جا رہا ہوں۔ پیچھے اس نے فلاں بندے کو فون کیا کہ حکیم طارق بہت سے بندے لے کے مجھ پہ حملہ کرنے آیا تھا، قاتلانہ حملہ کرنا۔ یہ دشمن نہیں ہے، یہ ان راہوں کا حصہ ہے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار۔ کبھی کانٹے، کبھی پھول،
دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ الزام نبیوں پہ لگے، ولیوں پہ لگے، صحابہ پہ لگے، اہل بیت کے لگے، نہ میں ولی ہوں، نہ نبی ہوں، نہ صحابی ہوں، نہ اہل بیت ہوں، نہ متقی ہوں، نہ بزرگ ہوں، نہ پہنچی ہوئی سرکار ہوں۔ تو اگر مجھ پہ کوئی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل مل رہی ہے، کام ہو رہا ہے۔ یہ دشمن نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اصل دشمن کو پہچانے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ میں ایک صاحب کے ہاں گیا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، بڑے ڈھونڈتے ڈھانڈتے حیدرآباد میں ان سے ملاقات کرنے گیا۔ انہوں نے میرے خلاف مضمون لکھا ٹکا کے، اور ساتھ خط بھیجا کہ جی خیر خواہی کے جذبے سے میں نے یہ لکھا ہے۔ اصلاح اشتہار لگا کے کی جاتی ہے، ارادہ کی جاتی ہے؟ کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کے لیے اشتہار شہروں میں بانٹا جاتا ہے یا اس کو کان میں بات کہی جاتی ہے؟ بولے؟ میں نے رکھ دیا، ٹھیک ہے، میں نے کہا اس راہوں کا حصہ ہے۔ یہ دشمن نہیں ہے ہمارے، یہ نہیں ہے دشمن۔ آپ میرے قصے سنیں گے، کہنے لگے جی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے بندہ بھاگ آیا، کیا مجھے دیکھیں ایسے کہنے لگا، کہنے لگے جی ایئرپورٹ پہ حکیم طارق بیٹھا تھا، مومن شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو دیکھا، جوتا اتارا، جو مارنا شروع کیا، حکیم طارق کو سور بنا دیا۔ میری فلائٹ نہیں، میرا جہاز نہیں، میرا سفر نہیں، ایک کہانی ایسی بنائی، ادھر پھیلائی، ادھر پھیلائی، ادھر پھیلائی۔ مجھے بندہ کہنے لگا آپ کے دشمن ہیں، میں نے کہا نہیں ہیں، میرے رب نے کہا ہے عدو مبین، کھلا دشمن تمہارا شیطان ہے اور نفس ہے۔ اور آج کھلے دشمن کی میں نے 3 جگہ بتا دی حملے اس کے، ایک بیت الخلا میں، ایک کھانے پینے میں، اور ایک نظروں میں۔ بازار ہے، جہاں بھی ہے، وہ آپ کا موبائل آپ کی جیب میں ہے، وہ آپ جس انداز سے بازار نہ جائیں، وہ موبائل کے ذریعے نقصان۔ یہ دشمن ہیں ہمارے، ان کو پہچانیں اور ذہن میں رکھیے گا، اگر تسبیح خانے میں رہتے ہوئے ان دشمنوں کو نہ پہچانا، یہ اندر کی روح نکال دیں گے، یہ اندر کی روح کھینچ لے گے۔ پھر کہیں گے، کیا کہیں گے، اتنا سارا فائدہ نہیں ہوا، ٹینکی میں ہم پانی ڈالتے رہے، تو نے اپنی ٹوٹیاں نیچے کھلی رکھی، پانی ڈالتے رہے، تو نے ٹوٹیاں کھلی رکھی، اور تیری ٹینکی بھری نہ۔ پھر کہتے جی ملا کیا؟ اس نے کہا دینے والے نے کمی نہیں کی، تیرے لینے میں کمی ہے، تیرے